اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے سورہ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے، چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ۔ یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ بہت اذیت ناک ہوتے ہیں وہ لمحے کہ جب دوسروں سے زیادہ خود کو اس بات کا یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں اداس نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں کمزور نہیں ہوں اور مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی انسان کا ذرا سا دل دکھا دینا، چاہے آپ کو بہت معمولی سا لگتا ہو، مگر بعض دفعہ آپ زندگی میں بہت مشکل میں ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے جس کی آپ کو یوں سزا مل رہی ہے، لیکن ایک واحد پوری زندگی اجاڑ دیتی ہے۔ اور تم بات کرتے ہو صبر کی، صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا، ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون، کچھ محسوس نہیں ہوتا، فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کریم ہے۔ برف جب مسلسل ہاتھ میں پکڑی جائے تو آگ کی مانند جلانے لگتی ہے، اور خوشی یا غم جب حد سے بڑھ جائے تو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، اور ہنسی جب شدید تر ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کے گناہ ہوں تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کریں اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئیں جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے، بات احساس کی ہوتی ہے، انسان کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ آزاد نگاہ سے ہی انسان ذلیل ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول کر بے توقیر کر دیتا ہے، مگر جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں میں بھی، فرشتوں میں بھی۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، انسان ہے، بہک جاتا ہے، لیکن نادم بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان موو آن کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو خدا را ماضی کے تانے نہ دیا کریں۔ جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان میں انسان بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دیں۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں۔
اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے. کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں. محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے. کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے. بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے. حیا کا جب بھی ذکر ہو تو تمہارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر. میں نے سیکھا ہے جب تک میں ہر بات کو دل سے لگاتی رہوں گی تب تک اذیت میں رہوں گی. کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے. لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں. مجھے لگتا ہے کہ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے.